اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محسوس کیا، سمجھا، ایک ایک فرمان کو سمجھا، محفوظ کیا، امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے حضور کی زندگی اس لیے محفوظ رکھی تاکہ جو عبادت ہے اور بندگی کا طریقہ ہے، کیونکہ پیدا کیا عبادت کے لیے، تو عبادت لوگوں کے سامنے پورے طور پہ واضح ہو کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرمائیے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کیوں محبت کرے گا؟ حضور کی اتباع پر، حضور کے طریقے پہ چلنے پر اللہ کیوں محبت کرے گا؟ کیونکہ وہ طریقہ بتایا ہی اللہ نے، اور وہی طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوتے ہیں۔ تو عبادت کو، مقصد زندگی عبادت ہے، اور عبادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق کرنا عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت بھی ہے۔ یہ ایک تمہید ہے، یہ تمہید آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب اصولی بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر نکاح یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ نکاح اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بھئی تمہارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، نہیں شادی شدہ ہیں، شادی شدہ تھے، بیوی فوت ہو گئی، خامن فوت ہو گیا، یا خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، اب شادی کی حالت میں نہیں ہے، نکاح کراؤ، ان کے نکاح کراؤ۔ پھر خود حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو رشتے پسند ہوں نکاح کرو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ ایک وقت کے اندر مرد کے لیے حکم ہے وہ 4 تک کر سکتا ہے، کراؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ نکاح کرو، اللہ کا حکم ہے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، یہ بھی اللہ نے حکم دیا۔ نکاح اللہ کا حکم ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اچھا، اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو عبادت ہے، عبادت ہے۔ اب عبادت کو اس طریقے پہ کرنا کہ جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ عبادت ہے، اور اس کے اندر اپنی منمانیاں اور مرضیاں کرنا وہ گناہ ہے، اور وہ شیطان کی اتباع اور پیروی ہے۔ یہ جو اتنا مقدس عمل ہے نکاح کا، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی نکاح پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی نکاح پڑھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، یہ پھپھی زاد ہمشیرہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے آپ کا ان سے نکاح کروا دیا۔ چنانچہ ان کا نکاح زمین پر نہیں ہوا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ بھی گئیں۔ اسی لیے بطور ایک اعزاز کے فرمایا کرتی تھیں، حضرت زینب فرمایا کرتی تھیں کہ بھائی تم لوگوں کے نکاح تو زمین پر لوگوں نے پڑھائے تھے، میرا نکاح آسمان پر اللہ نے پڑھایا تھا۔ وہ تو اعزاز کے فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ اعزاز نصیب ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس نکاح کی شکل کو ہم نے بہت بگاڑ لیا، بہت خراب کر لیا، اس کے اندر ہم نے بہت کچھ غلط شامل کر لیا۔ حالانکہ یہ تو نیک عمل تھا، عبادت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوها فی المساجد، کہ نکاح اعلانیہ کرنا، اور اعلانیہ کی بہترین شکل یہ ہے کہ مسجدوں میں کرنا، اور خاص طور پر اگلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَحِيشَاتُ الْأَسْوَاقِ، دیکھو اپنے نکاحوں میں یہ جو بازاروں کی
بازاروں کے شور شرابے ہوتے ہیں نا، اپنے نکاحوں کو ان سے بچانا۔ اچھا، وہ چونکہ وہ سادہ سا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کیا ہو سکتا تھا؟ کہیں پر تھوڑی سی ذرا آوازیں ہیں، شور شرابے ہیں، بس یہی ہو سکتا تھا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بھی بچاؤ۔ مساجد کے اندر ہو، عبادت ہے، عبادت کے طریقے پر ہو، عبادت کی طرز پر ہو، اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس میں خطبہ نکاح ہے، جس کا سننا ہر مسلمان کے لیے واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ خاموشی، جب خطبہ ہو، پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہونا اور خاموش ہو کر سننا، یہ اس خطبہ نکاح کا حکم ہے اور اس کا ادب ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، سب واجب ہیں اور ان کا خاموشی کے ساتھ سننا یہ بھی لازم ہے، یہ بھی لازم ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ کس بری طرح پامال ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے پروگراموں کے اندر۔ اسی لیے ہمیں بہت ساری مصیبتیں بھی پیش آ رہی ہیں، بہت سارے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں، بہت ساری مشکلات بھی ہمیں پیش آ رہی ہیں، رشتے نہیں نبھ رہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ہوں گی بھائی، ہوں گی، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم پامال ہوتا ہے تو پھر مصائب تو آتے ہیں، پھر مصائب تو آتے ہیں، پھر مشکلات تو آتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے نکاح کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں گے تو یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کا حکم ادا تو کریں گے لیکن اس کو اپنی منمانیوں کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، بلکہ وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کسی پکڑ کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط سی رسم جاری ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں مایوں کی رسم ہے۔ اس میں بزرگ نہیں جاتے، سنجیدہ لوگ نہیں جاتے، اس میں بزرگ نہیں جاتے۔ نکاح کے اوپر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں، یا بارات ہو تو خواتین زیادہ ہوتی ہیں، جو تصور بنا ہوا ہے کانسیپٹ، ولیمہ ہو تو مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ مرد عموماً ولیمہ تو مرد زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر بارات ہو تو اس کے اندر خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو مایوں ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑی جو عمر کے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ، وہ نہیں شامل ہوتے۔ اس میں کس کو بھیجتے ہیں؟ نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کو، یہ تم لوگوں کا فنکشن ہے۔ کیوں؟ ڈانس، ناچ، شور شرابہ، بےہودگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ چنانچہ اس کا ڈریس آپ دیکھیں، اس پروگرام کا جو ہم ڈیزائن کر چکے ہیں، سب کچھ اس کی آئٹمز دیکھیں، وہاں کیا ہے؟ ناچ گانا، ڈھول دھمکہ اور شور شرابہ اور بےہودگی اور بدتمیزی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اس کے اندر ہم نے نکاح رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ رہا تیرا حکم اور حضور یہ رہی آپ کی سنت۔ اب چونکہ عموماً وہاں نوجوان ہوتے ہیں اور بڑی حد تک اخلاق سے ذرا تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، اخلاق سے دور ہوتے ہیں، عین نکاح کی حالت میں بےہودگی، ہوٹنگ، آوازیں کسنا، نکاح کی حالت میں، خطبے کی حالت میں، ایجاب و قبول کی حالت میں یہ معمول ہوتا ہے، یہ معمول ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم کفر کر رہے ہیں، یہ تو ہم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو کفر ہے صراحتاً۔ اسی لیے عبادت کے طور پر، اللہ کا حکم اللہ کے حکم کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کیجیے۔ نکالیے اپنے نکاحوں کو مایوں کی رسموں سے، نکالیے بارات کے فنکشنوں سے، مساجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر کیجیے تاکہ آپ کہیں کہ نکاح ہوا ہے۔